کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے یہاں بیٹھو ذرا آرام کر لو، تھک گئے ہو، ہزاروں کوس تو اب چل چکے ہو، یہ رستہ اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، یہ پتھر کچھ ذرا ہموار سا ہے، بیٹھ جاؤ۔ میں اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوں مگر کوئی نہیں باہر، میرے اندر ہی کوئی بولتا ہے۔ ذرا جھک کر دریدہ پاؤں اپنے دیکھتا ہوں، تپکتے آب لوؤں میں نفس چل رہی ہے، دھکا دھک دھک دھکا دھک۔ یہ کیسا رستہ دست سخن کا تھا جو میں نے طے کیا تھا کہ آغاز سفر میں تو یہ کانٹوں سے بھرا تھا، نکیلے تیز تر خار مغلا چبھ رہے تھے، کوئی سایہ نہیں تھا، بس فقط ایک کارزار بے اما تھا۔ میں اب پیچھے کی جانب دیکھتا ہوں، وہاں حد نظر تک جس پڑاؤ سے کسی دن میں چلا تھا، عجب منظر ہے پیچھے، دیکھتا ہوں، آنکھیں ملتا ہوں، فقط ایک ٹیڑھا میڑھا رستہ ہے، کہاں خار مغلا ہے، سبھی تو جل چکے ہیں، کہیں کچھ راکھ اب بھی اڑ رہی ہے۔ یہ میری گرمی رفتار تھی، میں جانتا ہوں کہ جس نے قار و قص کو پھونک ڈالا ہے۔ یہ رستہ تو بہت ہموار سا لگنے لگا ہے۔ تسلی سے، ذرا کچھ دل لگی سے خود سے کہتا ہوں، میری نظموں کے نقش پا، میرے تلووں سے ٹپکے خون کے قطرے میرے پیچھے جو آئیں گے انہیں رستہ دکھائیں گے۔ یہ خوبصورت نظم ناظرین اکرام اثر گرمی رفتار ڈاکٹر ستیہ پال آنند کی ہے۔ ڈاکٹر ستیہ پال آنند کے بغیر جدید نظم نگاری کی تاریخ نامکمل، بالکل ایسے ہی جیسے افسانہ نگاری یا ناول نگاری کا تعارف راجندر سنگھ بیدی یا کرشن چندر کے بغیر ممکن نہیں، یا تنقید نگاری کا سفر گوپی چند نارنگ کے بغیر ممکن نہیں۔ ڈاکٹر ستیہ پال آنند آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کا پروگرام پھر کئی سوال لے کر میرے پاس آیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک نئے حوالے سے، گفتگو کا ایک نیا انداز ہوگا۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ بات کریں کہ کیا زبان کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ یقیناً ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں ہوتا، زبان کا بھلا کیسے مذہب ہو سکتا ہے؟ اگر زبان کا مذہب نہیں ہے، تہذیب کا مذہب نہیں ہے، تو اردو زبان یا اردو تہذیب کا دامن کیوں خالی ہے؟ بعض معاملات میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسا کہ گریک میتھالوجی ہے، یورپین میتھالوجی ہے، جیسے مہاتما بدھ کی بات ہے، جیسے سیتا کے قصے ہیں، یہ سب کہاں ہیں اردو زبان میں، اردو تہذیب میں، اردو ادب میں؟ ایسے ہی کچھ سوالات تھے جو میرے ذہن میں گونج رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر ستیہ پال آنند سے اس موضوع بات کروں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ، کہ کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی زبان اگر اس کی ریفلیکشن اس کی میتھالوجی کے تھرو ہوتی ہے، اس کی جغرافیکل ایریا کے اندر، تو کیا وہ ریفلیکشن دوسری تہذیب میں اپنی وجہ، اپنا سبب بن جاتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال تھا جو میرے ذہن میں تھا۔ اور بھی کچھ اور، کہ کوئی پیغمبر جیسا کہ اپنے عہد کا باغی ہوتا ہے، تو کیا اپنی ایک نئی اسکول آف تھاٹ کی کریشن کے بعد وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے فالوورز جو ہیں اس کی کہی ہوئی بات کو بھی نو نہ کہیں؟ تو یہ نو اور نو کی تکرار کیسی؟ اس کے علاوہ بھی اور کچھ تھا، کہ افسانہ نگاری اور نظم کے درمیان کہاں کہاں پر کون کون سے ایسے فرق ہیں جہاں پر ہم میتھالوجی کو یوز کرتے ہیں تو خود نظم اور افسانہ نگاری کے اپنے ٹول سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نظم میں تو ہم میٹافوریکلی ان تمام باتوں کو یوز بھی کرتے ہیں، لیکن افسانے میں ہم کہیں میرا خیال ہے، ممکن ہے میں غلط ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کہیں ریسٹرکشن آ جاتی ہے۔ کیا اس کی وجہ سمبولک یا بیانی افسانے کی وجہ سے ہے، یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ ایسی کئی ایک باتیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر ستیہ پال آنند کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے، ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ستیہ پال آنند ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ادب بجا لاتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام میں اکثر و بیشتر ہم ایسے سوالات پر گفتگو کرتے ہیں جو خود میرے لیے ایک مشکل کا سبب بن جاتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سلوشن نہیں ملتا۔ اب پچھلے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ زبان اور ادب کا آپ کا کیا خیال ہے؟ مذہب ہوتا ہے؟ کسی حد تک درست ہے یہ بات۔ اچھا۔ کیونکہ سبھی اقسام کے ادب میں، ہر قسم کے ادب کی بنیاد جو ہے وہ مذہبی امور پر مذہبی امور سے ہی شروع ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو
جزیرہ نماء عرب کا ادب جو ہے وہ اسلام کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے بھی ہوگا، صحیح، لیکن اس کا ہمیں زیادہ علم نہیں ہے. صحیح، جس قدر ہے وہ اتنا ہی ہے کہ لوگ شعراء شاعری کرتے تھے، قصیدہ لکھتے تھے. ہم غزل کو قصیدہ کہا جاتا ہے، وہ قصیدہ لکھتے تھے اور کعبہ کی دیواروں پر چسپا کر کے آ جاتے تھے. صحیح، لیکن ہمیں زیادہ ادب، اصلی ادب جو ہمیں ملتا ہے وہ اسلام کے ظہور پذیر ہونے کے بعد ملتا ہے، اور وہ اسلام سے متعلق ہے. یہی حال ہندوؤں میں ہے، کیونکہ پہلا ادب جو ہے وہ سارے کا سارا مذہبی ہے. صحیح، ہم لوگ جب شروع کرتے ہیں تو ویدوں سے، شاستروں سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جسے ہم مہاکاویہ کہتے ہیں جو کہ ایک ایپک ہے، رامائن اور مہابھارت وغیرہ ہے. یہی حال یورپ کی شاعری کا ہے. صحیح، یورپ کی ساری شاعری جو ہے وہ کرسچینٹی کی ظہور پذیر ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے. صحیح، اس سے پہلے جو اثرات ہیں وہ کسی حد تک یونان کے ہیں، گریس کے ہیں، کسی حد تک رومائے قدیم کے ہیں، سیزر کے زمانے کے. صحیح، لیکن ان کا تعلق زبان سے کم اور لوگوں کے رہن سہن سے زیادہ ہے. صحیح. کسی حد تک آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی حد تک اگر مذہب کا تعلق زبان سے ضرور ہوتا ہے، صحیح. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے صحیح. جہاں زبان کا سیکولر کیریکٹر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، صحیح، اور مذہب سے تعلق کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. ذرا سا گفتگو آگے بڑھا کر ہم اردو زبان پہ آ جاتے ہیں، اردو تہذیب پر آ جاتے ہیں. اردو تہذیب اگر میں لفظ استعمال کروں تو غلط نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات تو اردو زبان کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پر تو چیزیں سیکولر ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ تو اپنا سفر طے کر چکی ہے یہاں تک آتے آتے. یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو کچھ معاملات ہمیں، کم از کم مجھے بینگ اسٹوڈنٹ نظر آتا ہے کہ رام و سیتا ہوئے، مہاتما بدھ ہوئے، اور اگر ہم میتھالوجی پہ چلے جائیں تو گریک میتھالوجی ہے یا یورپین میتھالوجی ہے، وہ کم نظر آتی ہے، اس کا دامن کچھ کم ہے. کیا ایسا کیوں ہے؟ ایسا کر لیتے ہیں. ایسے ہے کہ جو اردو کے پہلے لکھنے والے تھے ان کے سامنے جو کچھ تھا وہی انہیں لکھنا تھا. اردو کا رسم الخط جو ہے وہ نسخ ہے یا نستعلیق ہے یا جو بھی ہے، ان 8 خطوط میں سے ایک ہے جو عربی سے شروع ہوئے اور فارسی سے ہوتے ہوئے ہند تک پہنچے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ اردو لکھنے والوں کا، اردو میں لکھنے والوں کا زیادہ تعلق فارسی ادب سے رہا. مغلوں کے وقت سے یہ ادب اسی طرف کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ تازہ خون کی سپلائی بالکل بند ہو گئی، ایران سے آمد و رفت بند ہو گئی. سکھوں نے 17ویں صدی میں یہ راستہ روک دیا. صحیح. تو ایران سے جو آنے والے کنبے تھے وہ بالکل آنا ان کا بند ہو گیا. نتیجہ یہ کہ تعلق ایران سے صرف پرانی شاعری کے حوالے سے رہ گیا، اور ایران میں آج کل جو لکھا جا رہا ہے یا پچھلی 3 صدیوں سے جو لکھا گیا ہے اس کا ہندوستان کے اردو شعراء کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. صحیح. جو پرانی تھی، جیسے آپ تو خیر ڈاکٹر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی خون کے ذخیرے کو آپ بار بار ریسائکلنگ اس کی کرتے جائیں تو آخر اس میں انحطاط پیدا ہو جاتا ہے. صحیح. اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. تو اردو میں یہ کمزوری رہی. دوسری بات، آپ کا سوال کا اصل جواب یہ ہے کہ آس پاس اردو کی لسانی اکائیاں تھیں. اگر آپ شمال سے چلیں تو سب سے پہلے پنجابی ہے، جس میں تصوف کا بہت بڑا ذخیرہ ادب کا موجود ہے. صحیح. کشمیری ہے، اس میں بھی تصوف کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو برج بھاشا ہے، بھوجپوری ہے. بہار تک چلتے جائیں تو نہ معلوم کتنی بولیاں رستے میں آتی ہیں. پھر بڑی زبانیں ہیں جو سنسکرت سے بھی پرانی ہیں، اڑیا ہے، مراٹھی ہے، بنگالی ہے. جنوبی ہندوستان کی 4 زبانیں ہیں، کنڑ، تامل، تیلگو اور ملیالم. لیکن اردو نے کچھ ایسا کیا کہ ان سے تعلق بہت نہیں رکھا. تامل اگر ان کی مادری زبان ہے اور اردو میں شاعری کرتے ہیں تو تامل اور اردو کو الگ الگ 2 خانوں میں رکھ کر جانچتے ہیں. تو اسی لیے اردو میں
یہ چیزیں ظہور پذیر نہیں ہوئیں. آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کچھ نفسیاتی بھی ہے، کیونکہ رولنگ کلاس رہی اردو کے مغلیہ دور حکومت، اور جو 400 سال تک ہماری تاریخ رہی ہندوستان میں، اس کی وجہ کوئی ایسا؟ میرا خیال ہے انتظامیہ زیادہ ہے، کیونکہ مغلوں کے وقت سے فارسی جو ہے وہ سرکاری زبان رہی. اچھا. اور چونکہ یہ نہ صرف انتظامیہ کی زبان تھی، یہ عدلیہ کی زبان بھی تھی، اسی لیے لوگوں کو فارسی پڑھنا پڑتی تھی. صحیح. سب سے پہلے جو کائست طبقہ تھا یو پی کا ہندوؤں میں، انہوں نے فارسی پڑھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایرانیوں سے بھی آگے نکل گئے جو ایران سے لوگ آئے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کے زمانے سے لے کر اورنگزیب کے زمانے تک، اور پھر پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے تک فارسی ہی سرکاری زبان رہی، اور اس میں کام کرنے والے ہندو زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، کیونکہ وہ لوگ سیکھ گئے. صحیح بات ہے. کاروبار کا کام، انتظامیہ کا کام، عدلیہ کا کام. اردو اس لحاظ سے ایک پیڈسٹل پر پہنچ کر، ایک سیڑھی کے سب سے اوپر والے سٹیپ پر پہنچ کر رک گئی، اور نیچے کی طرف اس نے نہیں دیکھا، دائیں بائیں نہیں دیکھا، اور اوپر چڑھنے کے لیے اور راستہ تھا ہی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ سیکولرائزیشن ہوتے ہوتے رہ گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں یہ بات کہنے کی جرات کر سکتا ہوں، ایک وقت ایسا آیا کہ جب انجمن ترقی اردو کے کرتا دھرتا پرانے مولوی عبدالحق نے پاکستان کے صدر ایوب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اردو کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ پاکستان کو بنوانے میں اردو کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. تو یہ ایک قسم کا مذہب کی طرف جھکاؤ تھا. صحیح. میں تھوڑی سی اب اگر کشمیر میں بھی، سرائکی صوبے میں بھی، سندھ میں بھی، اور یہ پاکستان کے علاقے کی بات ہے، لیکن ہندی کے خلاف باقی ہندوستانی صوبائی علاقوں میں ایک جہاد سا اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اس امپیریلزم کو ختم کیا جائے. یہ اردو امپیریلزم ہے، تو یہ ایک قسم کی ایک منفی اقدار کی نمائش ہے. صحیح. لیکن آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اردو نے قبول نہیں کی اثرات. صحیح. اردو کا دامن تھوڑا تنگ ہے اس معاملے میں، اور کسی حد تک خالی ہے. ناظرین کرام، گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر ستیہ پال ہمارے ساتھ ہیں. نظم کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے، ہم انہیں ایسے جانے نہیں دیں گے. ہر اگلے سیکشن میں ان سے نظم بھی سنیں گے، اور اس گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاسورڈ میں بات ہو رہی ہے ڈاکٹر ستیہ پال آنند سے، اور گفتگو بہت سخت ہے، اس لیے کہ سوالات کچھ اس طرح کے ہیں، کم از کم میرے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. ڈاکٹر ستیہ پال آنند میری مدد کریں گے، اور چونکہ موضوعات خاصے سخت نوعیت کے ہیں، میں چاہوں گا کہ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک نظم سنوں. ایسے تو میں آپ کو چلیے میں آپ کو ایک مختصر سی نظم سناتا ہوں، اور یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اردو پر ایک بھاری وقت بھی آیا ہوا ہے. صحیح. کہ ہماری اردو کی نئی بستیوں میں خاص کر جو نئی پیڑھی ہے، نئی پود ہے، صحیح، وہ اردو بولنا تو شاید سیکھ جائے گی، لیکن اردو پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ پائے گی. سنیے. کون ہے ہم تم، کون ہے ہم تم ہیں دیوار پہ لکھے نام، جنہیں لکھنے والے نے خشت خشت تحریر کیا تھا. کیا بات. لیکن آتی جاتی نسلیں وہ ابجد ہی بھول گئی ہیں جس میں ہم تم لکھے گئے تھے. آنے والی نسلیں شاید یہ دیوار نوشتہ پڑھ سکنے کی خاطر بھولا بسرا ابجد پھر سے ازبر کر لیں. نام پڑھے بھی جائیں لیکن نام ہے، شخص نہیں ہے. نام میں آخر کیا رکھا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مختصر سی نظم تھی، بہت خوبصورت، بہت ہی اچھی. واہ واہ، بہت اچھے. گفتگو ہو رہی تھی اردو کے دامن کے حوالے سے، لیکن میں اردو کے دامن کے حوالے سے تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں گا، اس لیے کہ نظم میں آپ جو میتھالوجی کا استعمال ہے، کیونکہ میری گفتگو کے کئی موضوعات چل رہے ہیں، تو اس میں یہ کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو میتھالوجی ہے کسی بھی تہذیب کی، وہ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہوگی. نہیں جیسے گریک میتھالوجی ہے تو وہ گریک پوری تہذیب ہے اس کے پیچھے،
یا یورپین میتھولوجی تو صاحب یورپ کی بات ہوگی. اب جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان اپنی ایک پوری تہذیب کے ساتھ ہے. اب جب ہم وہ میتھولوجی اپنے ادب میں یوٹیلائز کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں, تو جو ریفلیکشن بنتا ہے, آپ کا خیال ہے کہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے؟ میرے کیا خیال ہے آپ کا, یا یہ یونیورسل ٹولز ہوتے ہیں؟ مائتھالوجی کو ہم اردو میں اساطیر کہتے ہیں. جی جی. ہندی میں سے دیو مالا کہا جاتا ہے. صحیح. تو دیو مالا ہو, استورا ہو, اساطیر ہاں یا مائتھالوجی ہو, یہ ہماری سب کانشیس مائنڈ میں, جو کلیکٹیو سب کانشیس مائنڈ ہے, جو اجتماعی ہے, اس میں نامعلوم کتنی صدیوں سے پہلے ہی موجود ہے. صحیح. ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں نے ایوب کو نہیں دیکھا, لیکن وہ صبر ایوبی استعمال کرتے ہیں اصطلاح. صحیح صحیح بالکل. انہوں نے موسیٰ کو نہیں دیکھا, لیکن موسیٰ کے اصحاب کے بارے میں بات کرتے ہیں. مذہبی نسبت تو ہے نا. جی ہاں. ہندوستان میں ہم لوگ لکشمن ریکھا استعمال کرتے ہیں, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, اس قسم کے محاورے استعمال کرتے ہیں. صحیح. تو یہ ہماری سب کانشیس مائنڈ میں جو اجتماعی ہماری سب کانشیس ہے, اس میں پہلے سے موجود ہے. جب ہم آج نظم لکھتے ہوئے کہیں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو ماضی کا اطلاق حال پر کرنے کے بعد اس فریم آف ریفرنس میں, اس شکنجے میں ہم ایک نیا موضوع جکڑ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر زیادہ کہے ہم لوگ پڑھنے والوں کو, سننے والوں کو آسانی سے یہ بات سمجھا سکتے ہیں. بالکل. اس کا سب سے پہلے اطلاق انگریزی میں ایزرا پاؤنڈ اور ٹی ایس ایلیٹ نے 19ویں صدی کے شروع میں کیا. صحیح. جب انہوں نے اپنی نظموں میں, نئی نظموں میں مائتھالوجی کو, گریک مائتھالوجی کو اور رومن مائتھالوجی کو اور کرسچین مائتھالوجی کو سمویا, اور ایسے سمویا کہ وہ بالکل تصویر کی طرح نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ گئی. جب میں نے یہ بیڑا اٹھایا, اب بیڑا اٹھانا بھی جو پرانی ہے, کہ پرانے زمانے میں وہ پان کے بیڑے آگے رکھ دیتے تھے, اور جس کو مہم پر جانا ہو اسے کہتے تھے بیڑا اٹھا لے. جس نے بیڑا اٹھا لیا وہ مہم پر چلا گیا. اچھا, یہ بیک گراؤنڈ مجھے نہیں پتا تھا. اچھا, آپ کو پتا نہیں تھا, لیکن بیڑا نہیں ہے, یہ بیڑا ہے. اچھا اچھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب میں نے محسوس کیا, میں بہت گھوما ہوں, یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے, انگلینڈ میں پڑھا ہے, کینیڈا میں پڑھا ہے, سعودی عرب میں پڑھا ہے, امریکہ میں پڑھا ہے, اور جامعات کی سطح پر جیسے ہم تقابلی ادب کہتے ہیں, کمپیریٹیو لٹریچر پڑھا ہے. میں نے محسوس کیا کہ اردو کا چلن باہر کے ملکوں میں بالکل نہیں ہے. آپ کوئی بڑی ڈکشنری بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں غالب کا نام نہیں ہے. ٹیگور کا ضرور ہوگا, کیونکہ وہ نوبل پرائز ونر ہے. اقبال کا بھی نام نہیں ہے. اقبال کا نام نہیں ہوگا, جناح کا نام نہیں ہوگا, گاندھی کا نام ہوگا, جناح کا نام نہیں ہوگا. بہرحال رائٹرز کی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ترجمہ شدہ حالت میں اردو کے ادب کو پروجیکٹ نہیں کر پائے, باہر کی زبانوں کے مقابلے میں نہیں رکھ پائے. ہم لوگ کنویں کے مینڈک کی طرح, معاف کیجیے گا, کنویں کے مینڈک کی طرح اندر ہی اندر رہے. آپ کا خیال ہے کہ تاریخ کی یہ سزا ہے؟ جو ہم نے پہلے گفتگو شروع کی تھی, میں اس کو اس سے ملانا چاہوں گا کہ ہمارا دامن جو ہے وہ کشادہ نہیں تھا کسی وجہ سے, جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا. درست ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اس شکل میں آتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میتھالوجی کا استعمال ممکن ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا. بالکل ممکن ہے, اور بہت خوبصورت ممکن ہے. میں آپ کی کتابیں میری 600 کے قریب نظمیں ہیں, 600 نظمیں ہیں, جس میں سے 450 نظمیں میں نے انگریزی میں ٹرانسکریٹ کی ہیں, اور 5 کتابوں میں موجود ہیں جو امریکہ سے چھپی ہیں. ان میں سبھی میں کہیں نہ کہیں مائتھالوجی کا استعمال ہے. بالکل ہے. اپریسیشن بھی آپ کو انگریزی میں زیادہ مل رہی ہے. جی ہاں, مطلب میں خود دیکھ رہا ہوں, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کا ریڈر ہوں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ اور ہمارے یہاں ٹرانسلیشن کچھ پرابلم ہے, کیا ہے وہاں پر, کیا ہے یہ سب تاریخ کی دی ہوئی سزائیں ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم انورڈ لکنگ ہیں زیادہ. صحیح. اور دوسری جو انگریزی سرکار ہم پر مسلط رہی, اس نے ہمیں کلرک بنا دیا, ہمیں اس قسم کی انگریزی سکھائی جو دفتر میں کلرکوں کے لیے کام میں آتی تھی, اسے بابو انگلش کہتے ہیں. اور یہ لفظ بھی گڑھا ہوا انگریز کا ہی ہے جو وائس رائے تھا ہمارا. تو میں یہ عرض کروں کہ آج تک
ہماری یونیورسٹیوں میں جو انگریزی پڑھائی جاتی ہے وہ وہی بابو انگلش ہے, وہ آگے نہیں بڑھ پائے اس سے. نہیں صحیح. ہم جب شیکسپیئر پڑھتے ہیں تو اس کے ترجموں کے حوالے سے پڑھتے ہیں. نتیجہ یہ کہ اور یہ انگریزی یہاں کی امریکہ کی الگ ہے, آسٹریلیا کی الگ ہے, انگلینڈ اپنے میں 3 قسم کی انگریزی بولی جاتی ہے. جو لنڈن میں ہیں وہ کوکنی بولتے ہیں اور وہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی. لنڈن میں اگر میرا اسٹوڈنٹ کوئی کوکنی بولے میرے ساتھ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی, وہ ان کی اسٹریٹ لینگویج ہے, جیسے کالوں کی یہاں امریکہ میں ہے, جسے وہ بولتے ہیں تو ڈبل نیگیٹوز بولے جاتے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ اگر ہمارے ادب کو, اردو ادب کو, شعری اور نثری دونوں کو ترجمہ شدہ حالت میں پیش کرنا ہے تو آج کل کے ایڈیم میں پیش کیا جائے اور اس کی ایک سلم سی چھوٹا سا ذخیرہ بن جائے تاکہ یونیورسٹیوں کے کمپیریٹیو لٹریچر کے نصاب میں تو وہ داخل ہو. میری کوششوں سے امریکہ میں اس وقت 23 یونیورسٹیوں میں, امریکہ میں تو 550 یونیورسٹیاں ہیں, 23 یونیورسٹیوں میں کمپیریٹیو لٹریچر میں ماڈرن حصہ ضرور ہے. 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نام, اور جو بہت پرانا ہے, قدیم, میڈیول اور ماڈرن. جدید ادب میں جتنے شعراء ہیں کچھ, ان کے جتنے ٹرانسلیشنز مجھ سے ممکن ہو سکتے تھے وہ میں نے کیے, اور نصاب میں کریکولم پلاننگ کی, کورس ڈیزائننگ کی, تو اس نصاب میں شامل ہوئی. اردو کا ایک واحد طریقہ یہی ہے مغرب میں مقبول ہونے کا, یا کم از کم یہ جاننے کا. بھی تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اردو کہاں کی زبان ہے, کیونکہ چینی چین کی زبان, جاپانی جاپان کی زبان, ہندی ہندوستان کی زبان, کشمیری کشمیر کی زبان, تو اردو کے ساتھ تو کسی ملک کا نام نہیں جڑا ہوا ہے, اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اردو کہاں کی زبان ہے. صحیح, بالکل صحیح. تو ایکنالجمنٹ نہیں ہونے کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوگی, لیکن کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا ادب, ہمارا افسانہ, ہماری نظم, ہماری شاعری جیسا کہ ہے اس کے اوپر ایک, مگر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب کہیں پر بھی اس کا نام نہیں ہے, دور دور تک نہیں ہے. تو کیا اقبال اور غالب کا جو ترجمہ ہے وہ جس طرح سے ہوا ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بابو انگلش میں ہوا. اقبال غالب صدی کی تقریبات کے وقت میں, میں خود ہندوستان میں ممبر تھا جو یونیسکو کے طرف سے ایک فنڈ کریٹ کیا گیا تھا, ہندوستان کو بھی تھوڑا سا دیا گیا تھا. جو ٹرانسلیشنز ہوئے وہ اتنے گندے تھے کہ آج وہ مر چکے ہیں. یہاں لائبریریوں میں زیادہ دیر تک کتاب نہیں رکھتے. اگر کتاب 2-3 سال تک ایشو نہ ہو جائے تو اسے باہر سیل پر لگا دیتے ہیں لائبریری والے, کیونکہ جگہ نہیں ہوتی زیادہ, اور پھر بعد میں وہ کوڑے میں پھینک دی جاتی ہے. غالب صدی کے دوران میں جو ٹرانسلیشنز ہوئے یہاں غالب کی شاعری کے یونیسکو کے پیسے سے, وہ اب لائبریریوں میں نہیں ہیں. تو یہ بات تو اوپن سیکرٹ ہے نہیں, لیکن ساری دنیا جانتی ہے. بالکل, ہر ایک جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود پدرم سلطان بود والی بات ہے کہ او ہم تو بہت بڑے ہیں, ہم تو بہت اونچے ہیں صاحب. داغ نے ایک بار کہا تھا, داغ کا شعر تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو ایک بار پاکستان کے ایک سیمینار میں میں نے اس کی, اور لوگ ناراض بھی ہوئے مجھ سے, میں نے اس کی پیروڈی کی کہ اردو ہے جس کا نام کوئی جانتا نہیں, اردو ہے جس کا نام کوئی جانتا نہیں, افرنگ کی زبان کی ہے سارے جہاں میں دھوم. تو یہ افرنگ کی شاعری ہے. میں معافی چاہتا ہوں, میں اردو میں لکھتا ہوں, مجھے اردو سے بہت عشق ہے. میں نے زندگی کے 50 برس سے زیادہ اردو میں محنت کی ہے, اردو کو سنوارا ہے, شاعری کو نکھارا ہے, اور اتنی کتابیں لکھی ہیں, 13 شعری مجموعے ہیں میرے, اور بہت پیار ہے, اب بھی بہت پیار ہے. میرے بچے اردو جانتے ہیں, اردو بولتے ہیں, میرے پوتا اردو بولتا ہے. یعنی اگر آپ آئے اور آپ کو ملتا صبح تو وہ یہ کہتا ہے اردو انکل آئے ہیں, اردو آنٹی آئی ہیں. اچھا 7 سال کا. صحیح. میں ابھی تھوڑی سی اور گفتگو آگے ادھر بڑھاؤں گا کہ نظم میں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ میتھالوجی کا استعمال ہو رہا ہے, اساطیر جیسے آپ نے فرمایا. نثر میں, افسانے میں کہاں کھڑے ہیں ہم اس کے استعمال میں, یہ گفتگو مجھے ابھی بڑھانی ہے, لیکن ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا. اور بریک لینے سے پہلے ایک اور بات بھی کرتا چلوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ موضوع نکلے. یہ یوں ہی میرے ذہن میں خیال آیا تھا, لیکن یہ خیال چونکہ نسبتاً ایسا ہے جو مجھے آپ جیسے علمی آدمی سے ہی پوچھنا ہے کہ
یہ جو فلاسفی ہے، ریلیجیس فلاسفی جو ہے، جس میں جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ پروگرام کے شروع میں کہ کوئی بھی فلاسفر یا پیغمبر کہہ لیجیے، پیغمبر جو ہے وہ ایک اپنے دور کا باغی ہوتا ہے، درست. اور اس کے بعد جب اپنا فلسفہ دے دیتا ہے یا اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، پرانے کو نیا کرتا ہے، تو پھر نو کہہ دیتا ہے. تو وہ ایک سوال ہے جو کہ اس سے متعلق نہیں ہے لیکن الگ ہے، لیکن میرے ذہن میں اس پر بھی چاہوں گا. اور پھر اگلے سیگمنٹ میں آتے وقت پھر ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹی سی نظم سنیں گے اور گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے ناظرین، آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر ستیہ پال آنند سے، اور پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی، کئی ایک سوال ابھی ہمارے ذہن میں ہے، لیکن اس سے پہلے پھر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں ایک اچھی سی نظم سنائیں ہمارے ناظرین کو. آپ نے فرمایا تھا کہ اردو میں اسطورہ کو، اساطیر کی کہانیوں کو، فیبلز کو کسی نظم کے حوالے سے آج کے زمانے سے متعلق کیسے کیا جائے. صحیح. اور میں نے بہت سی نظموں میں یہ طریقہ کار آزمایا ہے. ایک نظم میرے سامنے، وہ میں عرض کرتا ہوں، یہ میری کتاب بیاض عمر اور دوسری نظمیں میں سے ہے. اس کے نیچے ایک نوٹ دیا ہوا ہے کہ پرانے وقتوں میں شودر اچھوت کے کان میں اگر بھولے سے بھی وید منتر کی آواز پڑ جائے تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے، اور اگر وہ وید منتر کا جاپ کرے تو اس کی زبان کاٹ دی جائے. یہ کہانی شودر جاتی کے بھگت سمتانن کی ہے، جو 3 صدی عیسوی میں اجین کا باسی تھا. صحیح. وہ جنم سے نابینا تھا، لیکن مندر کے پیچھے چھپ کر وید منتروں کا پاٹ سنتا تھا اور دہراتا تھا. اب کہانی سنیے. صحیح. اس کو عنوان ہے اندھا گونگا اور بہرا مر رہا ہوں. یہ ایک انٹرنل مونولاگ ہے، صحیح. جسے ہم اردو میں اندرونی خود کلامی کہتے ہیں. صحیح. نطق بے آواز تھا، واہ. پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں کو بہرا کر چکا تھا. صرف میری کور آنکھیں ہی تھیں جو گونگی زباں میں بولتی تھیں. جب بھی میں بے نور آنکھوں کو اٹھا کر بات کرتا، مورتی سنتی مگر خاموش رہتی. مورتی مندر میں استھاپت نہیں تھی، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا تھا. اور پھر ایکلویہ کی مانند اپنے سامنے رکھ کر میں اس سے بات کرتا تھا، جھگڑتا یا کبھی روتا، کبھی ہنستا، کبھی درویش سا میں اس کے چاروں سمت ایک پاؤں گھماؤ میں پھنسا کر ناچتا تھا. مورتی مندر میں استھاپت نہیں تھی، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا تھا. اور پھر ایکلویہ کی مانند اپنے سامنے رکھ کر میں اس سے بات کرتا تھا، جھگڑتا یا کبھی روتا، کبھی ہنستا، کبھی درویش سا میں اس کے چاروں سمت ایک پاؤں گھماؤ میں پھنسا کر ناچتا تھا. خودکشی کی شام میں نے مورتی سے صاف لفظوں میں کہا، معبود میرا یہ حرکی تصور ہے کہ میں خود فہم بھی ہوں، اور رکھتا ہوں میں اپنی ذات کے اندر چھپا کر اپنی افزائش کا سامان، اپنے ہونے یا نہ ہونے کا جواز مستقل بھی. مرد خود آگاہ ہوں، میری یہی تکمیل ہے میں جانتا ہوں. اندھا گونگا اور بہرا مر رہا ہوں. خودکشی سے پہلے یہ خواہش ہے میری، اب میرے اگلے جنم جتنے بھی باقی رہ گئے ہوں نیچ جاتی میں ہوں تو بھگوان میں آواگمن سے چھوٹ جاؤں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ. ہندوستان ابھی تک اس بری پرتھا سے، اس پرانی بری عادت سے آزاد نہیں ہوا. اب بھی وہاں بھیل، دراوڑ، نیچ جاتی کے لوگ جو ہیں انہیں مندر کے اندر جانے کی اجازت نہیں. قانون بن چکے ہیں لیکن قانون کی کون پرواہ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی آپ نے نظم جو ہے نا میرے لحاظ سے مناسب سنائی، اس لیے کہ یہاں سوال جو میں پچھلے سیگمنٹ میں گفتگو کر رہا تھا، اور اب پھر جی چاہوں گا کہ اس پر بات ہو، کہ اس کا تعلق بہرحال مذہب کے حوالے سے، آف کورس لٹریچر کا،
کوئی بھی مذہبی رہنما جو ہوتا ہے، کوئی بھی میسنجر آف گاڈ ہوتا ہے، یا کوئی بھی فلاسفر ہوتا ہے، جو بھی آپ چاہیں نام دے دیں، وہ اپنے لیے اپنے عہد کا تو باغی ہوتا ہے، لیکن جب اسی اپنے سے پہلے کے اسکول آف تھاٹ کو نو کہہ کر آگے بڑھتا ہے یا اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، تو اپنے فالوورز کے لیے آنے والے تھاٹس کے لیے پھر نو کہہ دیتا ہے. تو یہ نو کی تکرار کیسی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹو نیگیٹیوز آلویز میک اے پازیٹیو. اچھا، یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے. جی ہاں، جی ہاں. یہ منطق کی، لاجک کی اصطلاح ہے. ہاں، ناؤ ہم ولی کو، نبی کو رسول کہتے ہیں. صحیح. رسول کون ہوتا ہے؟ جو ترسیل، جو پیغام الہی کا پہنچانے میں ذریعہ بنے، اس کی زبان سے وہ پیغام ادا ہو جو وہ دینا چاہتا ہے. اب اگر اس نے پیغام وہی دینا ہے جو پہلے موجود ہے، تو وہ تو ترسیل نہ ہوئی. ترسیل تو یہی ہے کہ وہ سماج میں پھیلی ہوئی ناانصافیوں، برائیوں کے خلاف بولے. صحیح. اس کے لیے اگر جونا فارک کی طرح یا عیسیٰ کی طرح اسے سولی پر بھی چڑھنا پڑے تو چڑھ جائے. صحیح. منصور کی طرح سولی پر بھی چڑھنا جائے، چڑھ جائے. ٹھیک. اگر سرمد کی طرح دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اورنگزیب اس کا گلا کاٹ دے، کٹوا دے جلاد سے، تو کٹ جائے. صحیح. آپ کو یاد ہے سرمد نے کیا کہا تھا جب اس کا گلا کاٹا گیا تھا؟ تو اس نے کہا تھا کہ عمریست کے آوازۂ منصور کہن شد. ایک عمر گزر گئی ہے کہ منصور کا آوازہ جو تھا، نعرہ جو تھا، وہ پرانا پڑ گیا ہے. عمریست کے آوازۂ منصور کہن شد، من اثر نو جلوہ دہم دار و رسن راہ. میں نئے سرے سے پھانسی کو، اس کی رسی کو اور صلیب کو جلوہ دے رہا ہوں. یہ ہے شہید کا کام، یہ ہے اس کا کام جسے آج تک اورنگزیب کو تو لوگ یاد رکھتے ہوں گے، لیکن میں شاعر ہوں، میں سرمد کو یاد رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ نو والی بات جو ہے آپ کی بہت گہری بات ہے، عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا، لیکن آج کا سچ کل کا جھوٹ بن جاتا ہے، کیونکہ حالات بدل جاتے ہیں. تاریخ ایک رواں دواں دریا ہے جو پہاڑوں سے نکلتا ہے، میدان میں پہنچتا ہے، ڈیلٹا تک پہنچتے پہنچتے اس کے نامعلوم کتنے حصے ہو جاتے ہیں، کچھ پیچھے کی طرف رویں بہنے لگتی ہے. کیا بات ہے. یہی حالت ہے کہ آج کا پیغام، بدھزم کا پیغام صرف 400 برس چلا ہندوستان میں، اسے برہمنزم پھر کھا گیا. آج چین میں، منگولیا تک، جاپان میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، تبت میں، بھوٹان میں، شری لنکا میں، برما میں موجود ہے، لیکن ہندوستان میں نہیں ہے. صحیح. پاکستان میں نہیں ہے، حالانکہ پاکستان سارا بدھ ہو گیا تھا جب بدھزم کا آیا، بھکشو لوگ آ گئے. تو یہ علاقہ سارا، اسے گاندھارا تہذیب کہتے تھے، سارے کا سارا کندھار تک. کشمیر میں بدھزم تھا اپنے وقتوں میں، اب نہیں ہے. تو تاریخ جب بدلتی ہے تو اس نو کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے، اور یہ پہلے نو کو کاٹتا ہے. صحیح. پہلے نو کو کاٹتا ہے یہ. صحیح. میں یہ گفتگو مذہب کے حوالے سے ہے. میں نہیں چاہ رہا کہ اس میں آج کے دور کو، 21ویں صدی کو، گلوبلائزیشن کو، کمپیوٹر ایج کو، ہر چیز کو کور کروں، کیونکہ اس سے پوری گفتگو کا ہنر کا جو حسن ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اس لیے میں ادھر نہیں جاؤں گا، گفتگو کو میں ادھر ہی رکھوں گا. مگر میں ایک بار پھر لٹریچر پہ جاؤں گا، کیونکہ وہ جو موضوع ہے ہمارا کہ افسانے میں، نثر میں کدھر ہے ہماری اساطیر. ہے ایسے ہے کہ منشی پریم چند سے ہم اگر ابتدا کریں جی جی تو شروع سے ہی جو PWA تھی، پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن، جسے انجمن ترقی پسند مصنفین اردو میں کہا جاتا ہے، جی جی اس کے سگنیٹریز میں جواہر لال نہرو بھی موجود تھا، سائن کرنے والوں میں. آہستہ آہستہ یہ کمیونسٹوں کے ہتھے چڑھ گئی. صحیح. انہوں نے PWO کو لے کر کمیون میں بند کر دیا اور نعرے بازی کی طرف چلی گئی. لیکن ہوا یہ کہ پہلی بار ایسا ادب تخلیق ہوا
جس پر مغربی ادب کا بھی اثر تھا، خاص طور پر روس کا اثر بہت زیادہ تھا، پشکن کا، گورکی کا، ٹالسٹائے کا، اور آج کے ادیبوں کا بھی اثر تھا، کانسٹینٹن فیڈن کا، کافی لوگوں کا تھا۔ اس وقت افسانے کے بارے میں، آپ خود افسانہ نگار ہیں، آپ سمجھتے ہیں، ایک سے جہتی 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ ہمارے پاس موجود تھا۔ صحیح۔ کردار جو تھا ایک گہرا نہیں تھا، کردار اپنے اندر بھی تھا اور باہر بھی تھا، گھر کے اندر بھی تھا اور بازار میں بھی تھا۔ گھر کے اندر وہ اچھا خاوند، اچھا باپ ہو سکتا تھا، صحیح، لیکن دکاندار ہونے کے ناطے وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کر سکتا ہے۔ صحیح۔ پلاٹ جو تھا وہ اس کی ایک ہی طرف رواں تھی، ماضی سے حال، حال سے مستقبل کی طرف۔ کیریکٹر اورینٹڈ سٹوری ہو یا پلاٹ اورینٹڈ سٹوری ہو، اس کی سمجھ سب کو آ سکتی تھی، کیونکہ پرانی کہانیاں ایسی تھی سبھی۔ صحیح۔ ہوا یہ ان کے بعد، ترقی پسند ادیبوں کے بعد، جس میں آپ نے بھی نام گنوائے، کرشن چندر تھے، راجندر سنگھ بیدی تھے، خواجہ احمد عباس تھے، بلونت سنگھ تھے، کرشن کے چھوٹے بھائی مہندر ناتھ میرے دوست تھے، سعادت حسن منٹو تھے، اور بہت سے لوگ تھے۔ ان کے افسانے آج تک ہمیں یاد ہیں، کیونکہ وہ اس سہجہتی 3 ڈائمینشنل بنت میں کھڈی پر چڑھائے گئے تھے۔ صحیح۔ پھر یوں ہوا کہ جو ہی یہ دور آیا جس میں کوشش کی گئی کہ اس میں ہم اساطیر کو بھی بنتی میں ڈالیں، تو اسے جدیدیت کا نام دیا گیا۔ جی ہاں، میں وہی جاننا چاہ رہا تھا۔ اسے ماڈرنزم کا نام دیا گیا۔ صحیح۔ اور ماڈرنزم اور ماڈرنٹی 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس میں بہت سے افسانے لکھے گئے جن میں پرانی کہانیوں کو نئے سرے سے نئی طرز پر استوار کر کے کیا گیا، جیسے پرانے شاعروں کو، جیسے سریندر پرکاش کی کہانی ہے بجوکا، اس میں پریم چند کا کردار ہوری لے لیا گیا ہے۔ ہوری جو ہے وہ گودان کا ہیرو ہے۔ میں نے خود 60 کے قریب افسانے لکھے ہیں، جی ہاں، لیکن میرے سبھی افسانے، ایک آخری افسانے کو چھوڑ کر جو میں نے اپنی بیوی کی موت کے بعد لکھا، جس میں میرا دوسرا سیلف جو ہے آوارہ گرد والا سیلف، جس کی جو پھٹی ہوئی جینز پہنتا ہے، جو پڑھا تھا وہ آپ کی۔ وہ بالکل جدیدیت کا افسانہ ہے۔ جی ہاں، جدیدیت کا۔ 2 لیولز پر ہے۔ جی ہاں، بہت لیکن عام طور پر میری سبھی کہانیاں ایسی ہیں جو، اچھا، اساطیر کا زیادہ استعمال نہیں ہو سکتا نثر میں، آپ کہاں تک کریں گے؟ ناول میں تو بالکل ہی ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ جب تک کہ آپ ناول کو شعوری رو کا ناول نہ بنائیں، اسٹریم آف کانشیسنس کا ناول نہ بنائیں، جیسے ورجینیا وولف کا یا دوسرے رائٹرز کا انگلینڈ میں اور یورپ کے دوسرے ممالک میں تھا۔ یورپ میں تو اب ایک بار پھر افسانہ واپس آ گیا ہے، او ہنری اور ماپساں کے لیول پر۔ صحیح۔ ناظرین کرام، گفتگو چل رہی ہے ابھی، چھوٹی سی میں قصوروار ہوں بیچ میں انٹرپشن کرنے کا، لیکن بریک لینا پڑے گا ناظرین۔ اور ابھی ہم گفتگو اور آگے بڑھا رہے ہیں، تھوڑی سی افسانے کے بعد کچھ ناول پر بھی بات ہوگی، کچھ مغرب میں جو لکھا جا رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی، اور اساطیر کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اور ہوگی، اور اس کے علاوہ ایک نظم بھی سنوں گا۔ نظم اس بار میں انگریزی میں سناؤں گا آپ کو، اردو نظم کا انگریزی ترجمہ۔ بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے۔